بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فرخ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نمایاں راستے دکھا دیے ہیں اور انسان کے دل میں اچھائی اور برائی الہام کر دی ہے، اور پھر انبیاء بھیج کر، صحائف اور آسمانی کتابیں بھیج کر دو نمایاں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ ایک راستہ جو دیکھنے میں مشکل نظر آتا ہے مگر انجام کو پہنچ کر آگے منزل بے حد حسین ہے، دوسرا راستہ جو دیکھنے میں آسان ہے مگر انجام کار اس کا آگ ہے، تباہی ہے، دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کے لیے ہوگی۔ لیکن انسان نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، وہ مشکل سے جتنا بچنا چاہتا ہے اتنا ہی مشکل میں وہ پڑتا جاتا ہے، مگر اسے شعور نہیں کہ شیطان کی پیروی اس کو کس گڑھے میں دھکیل رہی ہے۔ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے کہ کوئی شفیق ہستی پکڑ پکڑ کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش میں ہوتی ہے، مگر وہ اپنی جان کو ہلاک کر دینے والا بنا ہوا ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس صورت میں وضاحت کی ہے کہ دشوار گھاٹی سے مراد کیا ہے۔ کرنے کے وہ کام ہیں جو انسان کو مشکل لگتے ہیں، لیکن وہ کام نہایت آسان ہیں، ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ ان میں کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا ایک کام یہ بتایا گیا ہے۔ تو میں انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، خریدنے والا مالک ہو جاتا تھا، وہ جو چاہے دوسرے سے کروائے۔ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کے نظام کو ختم کیا اور یہ عمل بہت فضیلت والا رکھا کہ غلاموں کو پیسے دے کر غلامی سے چھڑوایا جائے، اور درجہ بدرجہ کرتے کرتے غلامی کا خاتمہ کیا۔ اسلام نے کئی گناہوں کا کفارہ غلاموں کو چھڑانا بتایا اور اس عمل کا ثواب بتایا، تو مسلمان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سے غلام آزاد کروائے، اور پھر حدیث میں بتایا گیا کہ آزادی ملے گی، تو کئی لوگوں نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ جو ہمت رکھتے تھے انہوں نے پیسے دے کر غلام آزاد کرائے، کرتے رہے، اور کرتے کراتے اب وہ دور آ گیا ہے کہ اس قسم کی غلامی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لیکن غلام چھڑانا، اس کے لیے مال دینا، یہ وہ توفیق ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی۔ انسانی نفس پر اپنا مال دوسروں پر دینا گراں گزرتا ہے۔ بغیر ایمان لائے نیک اعمال ان کا نفع انسان کو زیادہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اول شرط ایمان لانا ہے، پھر صبر کرنا۔ صبر کے مواقع زندگی میں قدم قدم پر آتے ہیں، ہر مشکل میں صبر کرنا، ہر پریشانی میں، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر صبر کرنا انسان کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کے خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر رحم کرنا، رحم بھی مومنین کی ایک صفت ہے۔ اللہ رحیم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق پر رحم کرنے والے تھے، رحمت للعالمین ان کا لقب ہے۔ نہ صرف وہ اس جہان میں بلکہ اگلے جہان میں بھی رحمت ہے۔ مومنین میں سے جو بھی اللہ کی قربت چاہے تو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسے مخلوق پر رحم کرنا ہوگا، ہر طرح کی مخلوق پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی طرح کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا بے حد ثواب کا کام ہے۔ امیر امرا عہدیداروں سے تعلق بنانے کو، ان کو کھلانے پلانے اور اس پر اصرار کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اور پھر بوقت ضرورت ان تعلقات کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے دگنا فائدہ سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں جو اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں؟
تو جو اللہ سے تعلق بنانا چاہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمزوروں کو، بے سہاروں کو، غریب مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اللہ سے جزا کی توقع رکھے۔ یہ بھی وہ دشوار گھاٹی ہے جس سے گزرنے کی انسانوں نے کم ہمت کی، اور یہ صبر اور یہ حوصلہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ غریب غربا کو دیکھا گیا ہے کہ اکثر دھتکار دیا جاتا ہے، تحقیر کا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا تو انسان ایسی دشوار وادی سے گزرنے کا حوصلہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ اس راہ پر چلے تو وہ فلاح پا جائے۔ اگر وہ سوچے اور سمجھے تو دینے والی ہستی اللہ کی ہے، رزق وہی دے رہا ہے، اس کی رضا کے لیے اس کا دیا ہوا مال خرچ کرنا کون سا بڑا کام ہے۔ لیکن نفس اس میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اپنے نفس سے لڑ کر جو ایسا کرتا ہے تو اس نے ایک دشوار گھاٹی کو طے کر لیا ہوتا ہے اور وہ کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک دشوار گھاٹی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جس سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے کہ وہ یتیم کا خیال رکھے، شفقت سے پیش آئے، کفالت کرے ایمانداری سے، تو اس نے دشوار راستہ پار کر لیا۔ اور جو اس کے الٹ چلے تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ لیکن پھر وہی انسان کے مشکل کام کرنے کا حوصلہ وہ کبھی کم کرتا ہے۔ پھر انسان ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کیا اور رحم کی تلقین کی۔ نیک اعمال بعد میں اور ایمان لانا پہلی شرط ہے، یعنی بغیر ایمان لائے رحم کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے۔ اگر وہ فطرت صحیحہ سے دور نہ ہو جائے، اگر وہ فکری تعلیمات سے دور نہ ہو تو وہ اپنے دل میں رحم کا مادہ ضرور پائے گا۔ اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ رحم کرنے والے انسانوں کو پسند کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں۔ انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یہ لوگ دائیں بازو والے ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کامیاب ہوں گے اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری طرف بائیں بازو والے ہوں گے۔ بائیں والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے اور ایمان کے مطابق عمل نہیں اپنایا، تو وہ انکار کرنے والے ہیں۔ دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کی مگر اس کا شکر ادا نہ کیا، اس کی آیات کو نہ مانا، ان ہدایات کو نظر انداز کرتا رہا، اس کے بتائے ہوئے راستے کے برعکس چلتا گیا، جو اس کے دل میں آتا گیا مانتا گیا، غلط راستے کا اپنے لیے انتخاب کر لیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹا، توبہ نہیں کی، اللہ کی آیات اور ہدایات کے برعکس چلتا رہا، اس طرح کے عمل کرنے والا گمراہی کے گڑھے میں گرتا رہا، اور وہ انبیاء اور آسمانی کتابوں اور انبیاء کی نصیحتوں کے برعکس چلا۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ان کے بائیں بازو میں ہوں گے، یہ ناکام ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ان پر چھائی ہوگی، پھر وہ کبھی آگ سے نہ نکل سکیں گے جب تک کہ اللہ ہی چاہے۔ پھر موت نہیں آئے گی، وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت تو ختم ہو چکی ہوگی، وہ ہوں گے اور دائمی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنانا اور دائیں بازو والوں میں شامل فرمانا، اپنے مقربین صالحین بندوں میں شامل فرمانا، نیک راستے پر چلانا اور اسی راستے پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا، آمین ثم آمین۔